الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج اسلامی سال کے ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ تھی، جو سورج کے غروب ہونے پر 23 میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی مناسبت سے مرکز اہل حق بلکسر میں افضل البشر بعد الانبیاء، امیر المؤمنین، امام المتقین، خلیفہ بلا فصل سیدنا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، عزت، رفعت اور شان کو سننے اور سنانے کی غرض سے ہمارے بھائیوں نے، بالخصوص برادرم مولانا محمد عبداللہ صاحب مخلص نے، یہ خوبصورت محفل منعقد کی۔ مغرب کی نماز کے بعد سے یہ محفل جاری ہے۔ آپ حضرات جم کے بیٹھے ہیں، آپ نے تقریریں بھی سنی، نعتیں بھی سنی، نظمیں بھی سنی، اور یقیناً کسی نہ کسی درجہ میں اب آپ تھک بھی چکے ہوں گے۔ اس لیے حسب اعلان، چونکہ آپ کے روبرو مجھے بٹھایا گیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے بھی برداشت کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنے اس بابرکت گھر میں، بابرکت محفل میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کرے کہ قیامت کے دن ہم سب ایسے ہی اکٹھے ہو کر جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں۔ جس شخصیت کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہ محفل سجائی گئی، اللہ کے عرش کے نیچے، اللہ کی زمین کے اوپر انبیاء علیہم السلام کے بعد ان جیسے کسی افضل ترین آدمی پر نہ سورج چمکا ہے، نہ قیامت کی صبح تک چمکے گا۔ اور یہ الفاظ میرے نہیں، خلافت راشدہ کے چوتھے تاجدار سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا کہ جن جن چیزوں پر سورج چمکتا ہے ان میں ابو بکر سے بڑھ کر افضل نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔
جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے آپ کے والدین کے ہاں جو بھی بچہ یا بچی پیدا ہوتے تھے تو وہ مر جاتے تھے. بچے زندہ نہیں رہتے تھے. ہوتا ہے نا بعض جوڑوں میں کسی نہ کسی طبی بیماری کی وجہ سے یا کسی خارجی مسئلے کی وجہ سے اولاد جلدی مر جاتی. اللہ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے. جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی، آپ کے والد ماجد گھر سے باہر تھے، آپ کو اطلاع ہوئی اللہ نے آپ کو بیٹا دیا. وہ خوشی خوشی گھر پہنچے اور اپنی اہلیہ سے جا کر کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بچے کی ولادت پہ خوشی منائیں یا اس کے مرنے کا انتظار کریں، کیونکہ اب تک تو ایسے ہی تھا کہ بچے پیدا ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں. ان کی اہلیہ نے یعنی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے جو جواب دیا وہ سنیے. فرمایا کہ ہمارا یہ بچہ بھرپور زندگی دیکھ کے مرے گا. والد نے کہا کہ بھئی وہ کیسے؟ فرمانے لگی کہ جس وقت یہ بچہ پیدا ہو گیا تو طلوع فجر کا وقت تھا، یعنی تہجد کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اور فجر کی نماز کا ٹائم داخل ہو چکا تھا. طلوع صبح صادق. جب ان کی ولادت ہوئی تو مجھے غیب سے کوئی آواز آ رہی تھی. آواز دینے والا نظر نہیں آتا تھا لیکن آواز عرش معلی سے آتی ہوئی مجھے سنائی دیتی تھی. آواز کیا تھی؟ یا امت اللہ بالتحقیقی ابشری بالولد العتیقی اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی. یا امت اللہ بالتحقیقی، اے اللہ کی نیک بندی، اے نیک بخت خاتون، پوری تحقیق کے ساتھ تجھ کو بشارت دی جا رہی ہے بالولد العتیقی کہ آج جس بچے کو تو نے جنم دیا اللہ نے اس کو دوزخ کی آگ اور دوزخ کے دھوئیں سے بری کر دیا. اسمہ فی السماء صدیقی، آسمانوں پر اس کا نام صدیق مشہور ہوگا. وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی، آخری نبی جب بھی دنیا کے اندر جلوہ گر ہوں گے اس نبی کی مصاحبت کے لیے، رفاقت کے لیے، دوستی کے لیے اللہ نے تیرے لخت جگر کو منتخب کر لیا. بچہ بڑا ہو گیا، اللہ کی شان. ہاتف غیبی کی جو آواز تھی وہ درست ثابت ہوئی. 14 سال کی عمر ہے کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد گرامی نے کہا ہمارا تجارتی قافلہ جا رہا ہے یمن کی طرف، تو آپ نے بھی ہمارے ساتھ جانا ہے. مکہ المکرمہ کے تجار مکہ شریف سے نکلے، ابو بکر ساتھ ہیں. جب یمن کے علاقے میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ یہاں عیسائی مذہب کے ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں جن کی عمر ہے 120 سال. لیکن اس طویل ترین عمر کے باوجود ان کی نگاہیں بھی محفوظ ہیں، ان کی سماعت بھی ٹھیک ہے، ان کا حافظہ بھی ٹھیک ہے اور ان کی قوت گواہی بھی جوں کی توں ہے. بولتے بھی ٹھیک ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. حالانکہ بڑی عمر میں یہ چاروں چیزیں کمزور پڑ جاتی ہیں.
وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو پھر پیچھے کو لوٹ آتا ہے. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. قافلہ کے لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، لیکن میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس عالم کی زیارت کر لوں. میں نے والد گرامی سے اجازت لی اور میں ان کے گھر میں پہنچ گیا. فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کہ ان کی یہ جو ابروؤں والا چمڑا تھا یہ آنکھوں کے اوپر لٹکا ہوا تھا، اتنے بوڑھے تھے. جب میں نے جا کر ان کو اپنی آمد کی اطلاع دی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یوں چمڑا اٹھا کے مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ابو بکر، کنیت ہے میری. کہنے لگے کہ باپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ابو قحافہ. کہاں سے آئے ہو؟ مکہ المکرمہ سے. کس خاندان سے ہو؟ قریش سے. اچھا، ابو بکر، باپ کا نام ابو قحافہ، مولد اور مسکن مکہ المکرمہ، برادری کا نام قریش. ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا. ایک آسمانی مذہب کا عالم اور معمر ترین عالم کہ یہ میرے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کیا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن میں نے ان کے حکم کے مطابق پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا. انہوں نے میری ناف کو غور سے دیکھا اور فرمایا کپڑا نیچے کر دو اور کہا ابشر، تجھے بشارت ہو. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ فرمایا آسمان کے جتنے صحیفے ہمارے مراکز علمیہ میں محفوظ ہیں اور علم کا جتنا سلسلہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک ہم تک پہنچا ہے، اس میں سینہ بسینہ یہ بات چلی آ رہی ہے کہ آخری نبی دنیا میں جب بھی جلوہ گر ہوں گے سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والے کا نام ابو بکر ہوگا، اس کے باپ کا نام ابو قحافہ ہوگا. مکہ المکرمہ کی پیدائش ہوگی، خاندان بنو قریش سے اس کا تعلق ہوگا. اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی ناف کے اوپر کالے رنگ کا تل ہوگا. میں نے تیری ناف پہ وہ کالے رنگ کا تل بھی دیکھ لیا. میں آسمانی علوم کی روشنی میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ اللہ نے آخری نبی کی رفاقت کے لیے تیرا نام عرش معلی پہ منتخب کر لیا. اب اس شعر کو یاد کیجئے، یا امت اللہ بالتحقیقی ابشری بالولد العتیقی اسمہ فی السماء صدیقی. صدیق کا نام آسمانوں پر صدیق گونجا کہ نہیں؟ معراج کی رات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کراس کرتے جا رہے ہیں. ایک آسمان ایسا بھی آیا کہ اس میں اللہ نے فرشتوں کی صرف یہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ میرے نبی کی آمد پر تم نے درود شریف پڑھنا ہے، اور کوئی کام نہیں. نبی کی خدمت میں، نبی کی جناب میں درود شریف پڑھنے سے بہتر کوئی عمل نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام جب اس عرش پہ پہنچے جہاں فرشتے صف بندی کے اندر موجود تھے، درود شریف کے زمزمے فرشتوں کی زبانوں پہ جاری تھے، تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق کی آواز میں ایک فرشتہ درود پڑھ رہا ہے. کہا جبریل، ابو بکر صدیق کو تو میں مکہ المکرمہ چھوڑ کے آیا، پھر میں نے بڑا طویل سفر کیا ام ہانی کے گھر سے مقام تیہ سے مقام طور سے مسجد اقصی سے عرش اول
دوم سوم چہارم پنجم ششم سدر منتہا لہو قلم کعبہ کا حسین بڑا طویل سفر کر کے میں ابو بکر کو تو مکہ المکرمہ میں چھوڑ کے آیا، یہ اس کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا اور اس کو ابو بکر کی آواز عطا کی تاکہ میرا محمد ابو بکر کے نام سے اور آواز سے مانوس ہو جائے، اجنبیت محسوس نہ ہو میرے نبی کو کہ میں کتنے بلند ترین مقام پہ آ گیا ہوں۔ اللہ نے نبی کی اجنبیت دور کرنے کے لیے بھی زمین پر بھی صدیق کا انتخاب کیا، آسمانوں پر بھی صدیق کا انتخاب کیا۔ میرے محبوب کا دل لگا رہے، یہ شان ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، وہ جو ماں نے والدہ ماجدہ نے ہاتف غیبی کی آواز سنی تھی، لمحہ بلمحہ منزل بمنزل ایک ایک پل کے ساتھ وہ پیشن گوئی کیسے پوری ہو رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو بکر، میں بے شمار لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے بعد تیرے دروازے پہ پہنچا ہوں، جس کو بھی دعوت دی اس نے اپنی عقل کے مطابق ثبوت طلب کیا، جس کے اندر جتنی عقل تھی اپنے عقل کے معیار کے مطابق اس نے دلیل مانگی، حتیٰ کہ ایک دیہاتی جب میں نے اس کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، اور تو اس کو ملا کوئی نہیں، بات کرنے کے لیے کوئی بات ملی نہیں، اس دوران سامنے سے گو نکلی۔ گو جانتے ہیں ہمارے علاقوں میں جو صحرائی جانور ہے، کہنے لگا کہ یہ گو اگر کہہ دینا آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب وہ دیہاتی جو تھا اس بیچارے کے نزدیک یہ گو بہت بڑی چیز تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا الہ العالمین، اگر یہ گو کلمہ پڑھ لیتی ہے اور اس کو کلمہ پڑھتی ہوئے دیکھ کے یہ بھی ایمان لے آتا ہے تو اللہ اس بندے کی آخرت بن جائے گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس گو کی طرف اشارہ کیا، بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، جو میں نے انگلی اٹھائی وہ واپس پلٹی اور میرے جوتوں کے ساتھ لپٹ کے کہتی ہے آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کیوں جی؟ بات ماننے کے ہے کہ نہیں؟ ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ جی بات ماننے میں نہیں آتی، جب کوئی بھی معجزہ، نبی کا کوئی بھی معجزہ بات ماننے میں نہیں آتی تو بھائی معجزے کا مطلب کیا ہے؟ جہاں عقل عاجز آ جائے، معجزے کے معنی کو سمجھیے نا۔ نبی کا معجزہ کیا مطلب؟ جس کو دیکھ کے عقل اپنے ہتھیار پھینک دے، جہاں انسان کی دانش، شعور، علم، تحقیق دم بخود ہو جائے اور نبی کا عمل عقلوں کو کراس کرتے ہوئے گزر جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ تو معجزات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ ابو بکر، مجھے کتنی باتیں سننی پڑی۔ کسی نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا وہ جو درخت کھڑا ہے وہ زمین چیر کے آپ کے پاس آ کے کلمہ پڑھ کے واپس چلا جائے ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ ابو جہل نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے بتا دیجئے میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میں نے کہا میں بتاؤں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے یا جو تمہاری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ یہ ہے کمال محمد الرسول۔ ابو بکر، میں نے جس کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دی اس نے کوئی مطالبہ رکھا، اس نے مجھ سے معجزہ مانگا، اس نے مجھ سے ثبوت مانگا، اس نے مجھ سے دلیل مانگی، لیکن جب میں نے تجھے کلمہ پڑھنے کی دعوت دی نا تو نے سوچا نہیں
فٹ کلمہ پڑھ لیا، تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ صدیق کا جواب سنیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے کہا نا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، تو میں نے آنکھیں بھر کے آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو میرے اندر نے آواز دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے خیال تھک گئے ہیں جی، نعرہ پھر ایسا لگے نا کہ تاکہ میں کوئی 15 منٹ اور تقریر کر سکوں۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ جس کا ضمیر پاک ہو، جس کا خمیر پاک ہو، جو ضمیر کا سامنا نہ کر سکے وہ ذاکر ہوتا ہے، جو ضمیر کا سامنا کر لے وہ صدیق ہوتا ہے۔ ابو بکر، میں نے آپ کے چہرے کو آنکھیں بھر کے دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خمیر نے، میرے ضمیر نے یہ گواہی دی، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر تبھی تو تجھے صدیق کہا گیا ہے۔ صدیق نام کس نے رکھا؟ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ترمذی شریف کی روایت، اور چوتھے نبی علیہ السلام احد پہاڑ پہ چڑھے، پہاڑ کانپنے لگ گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زلزلے کی وجہ سے، نہیں 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 نہیں، جہاں نبی کے قدم لگے وہاں زلزلہ نہیں آتا۔ علماء کرام اور خصوصاً مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، احد پہاڑ ٹھہر جا، انما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ ترجمہ کر دوں، انما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تجھ پر ایک نبی ہے، دوسرا صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ جملہ بڑا قابل غور ہے جی۔ انما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید۔ نبی نے بتا دیا، شہید ایک سے بڑھ کر بھی ہو سکتے ہیں، صحابہ ایک سے بڑھ کر بھی ہو سکتے ہیں، اولیاء اللہ ایک سے بڑھ کر بھی ہو سکتے ہیں، مجاہدین ایک سے بڑھ کر بھی ہو سکتے ہیں، مبلغین ایک سے بڑھ کر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انما علیک نبی وصدیق، روئے زمین پر آخری نبی یا میں ہوں یا صداقت کا بادشاہ ابو بکر صدیق۔ یہ کمال کس کا عطا کرتا ہے؟ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا۔ پھر اللہ نے ابو بکر کی جان کو، مال کو، عزت کو، آبرو کو، اولاد کو، نہیں نہیں، زندگی کے ایک ایک لمحے کو پیغمبر کے لیے وقف کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک خواہش ہے، میرا مال ہو، اختیار آپ کا ہو۔ یہ جملہ سنیے ذرا، اور خدا کے لیے اس پر غور کیجیے۔ دنیا میں کون سا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ مال تو میرا ہو، اختیار تیرا ہو؟ کون سا باپ ہے جو اپنی اولاد سے کہے مال میرا، اختیار تیرا؟ کون سا شوہر ہے جو اپنی بیوی کو کہے مال میرا، اختیار تیرا؟ خرچ سارے کرتے ہیں لیکن کلی اختیار ہے۔ دنیا میں کون سا پیر ہے جو اپنے مرید کو کہے، کون سا مرید ہے جو اپنے پیر کو کہے مال میرا، اختیار تیرا؟ اللہ کی زمین پر ایک ابو بکر صدیق ہے جس نے کہا یا رسول اللہ مال میرا، اشارہ آپ کا۔ النظر الى وجهك حبب الي من الدنيا ثلاث،
مجھے دنیا کی 3 چیزوں کے ساتھ بڑی محبت ہے یا رسول اللہ. کون فرما رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق. لوگوں کو جان سے، مال سے، عزت سے محبت ہوتی ہے. لوگ عزت بنانے کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کر دیتے ہیں. پھر لوگ اپنی جان پر اپنے مال کو خرچ کر دیتے ہیں. خدا نہ خواستہ عزت پہ بن پڑے تو عزت پہ جان اور مال دونوں کو خرچ کر دیتے ہیں. لیکن یا رسول اللہ مجھے جان مال کی پرواہ نہیں، میرے 3 خواہشیں ہیں. النظر الی وجہک، آنکھیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو، دیدار کرتا رہوں. علامہ اقبال نے فرمایا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. دل سے بات نکلی، النظر الی وجہک. اللہ نے صدیق کے دل سے نکلی ہوئی بات کو ترازو میں تولا اور کہا ابو بکر تو نے تو دنیا کی بات کی نا کہ دنیا میں نگاہیں میری ہوں، چہرہ نبی کا ہو، میں مرنے کے بعد بھی تیرا بستر حضور کے ساتھ لگا دوں تاکہ تو قیامت کے دن تک نبی کا دیدار کرتا رہے. عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ شان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شان کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی. وَيُفَاقُ مَالِي إِلَىٰ أَمْرِكَ، مال میرا ہو، حکم آپ کا ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج کے بعد یہ نہیں فرمانا ابو بکر فلاں کام کے لیے مال چاہیے، جہاد کے لیے فنڈ چاہیے، مسجد کے لیے فنڈ چاہیے. آپ نے یہ نہیں کہنا، بس آپ نے یہ کہنا ہے ابو بکر پیسہ لے کے آؤ. تاریخ انسانی میں یہ اظہار اگر آپ کو ملے گا ابو بکر صدیق کی سیرت میں نظر آئے گا. بس باتیں کرنا بڑا آسان ہے، عشق کے ترازو پہ تلنا بڑا مشکل ہے. ان یکون بنتی فی بیتک، بیٹی میری ہو، شوہر آپ ہو. اللہ نے صدیق کی پھر ان 3 باتوں کو قبول کیا کہ نہیں؟ وَيُفَاقُ مَالِي إِلَىٰ أَمْرِكَ، بارگاہ رسالت سے حکم آتا ہے صدیق ادھر آؤ. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر 9 مسلمان ایسے ہیں جو اس وقت مکہ المکرمہ کے کافروں کی تحویل میں ہیں. 2 ان میں سر فہرست ہیں، بلال حبشی اور مالک بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ. غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. اگر ایسا ہو جائے آپ ان کے آقاؤں کو پیسہ دے دو اور ان بیچاروں کو رہا کروا دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 صحابہ کرام کے آقاؤں کو خط لکھا، آپ کتنا مال لینا چاہتے ہیں کاغذ پہ لکھ کے دیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 صحابہ کرام جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ان کو رہا کروایا، بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا. ادھر سے صدیق اکبر پیش ہوئے، ادھر سے جبریل وحی لے کر آ گئے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں ڈراتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ سے. لا يصلاها الا الاشقى، اس آگ کے اندر وہی جائے گا جو بڑا بدبخت ہوگا. اشقا، اس بڑے بدبخت سے مراد کون؟ امیہ بن خلف. بڑا بدبخت ہوگا جو اس آگ میں ڈالا جائے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى،
لیکن میں اس بھڑکتی آگ کے شعلے سے اس کو بچاؤں گا جو بڑا اتقا ہوگا. متقی نہیں، اتقا، اس میں تفضیل. بڑا متقی ہوگا. یا الہ العالمین، کتنے متقین کا ذکر ہو رہا ہے؟ فرمایا متقین کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. متقین دنیا میں بے شمار ہیں، آئندہ بھی آئیں گے، لیکن میری خدائی میں اتقا صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے ابو بکر صدیق. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، میں بچا لوں گا اس بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے اتقا کو. کیوں؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ اس کا اندر دھل جائے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. ابو بکر صدیق نے یہ جو احسان کیا نا، یہ احسان کے بدلے میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ ان لوگوں نے پہلے کبھی احسان کیا ہوا تھا اور آج ابو بکر نے اپنے احسان کا بدلہ چکا دیا. نہیں 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 نہیں. مَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں. یا اللہ پھر اتنا مال کیوں خرچ کر دیا؟ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. شان ہے کہ نہیں صدیق کی؟ قرآن کے پرت کھلتے جائیں، صدیق کی شان نکھرتی جائے. اس لیے ہمارے دوستوں نے کہا اچھا ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں، یہ صدیق کی شان بیان کرتا ہے، ہم مانتے ہیں. اللہ ہدایت دے سب کو. بھائی دیکھو جی، میں کسی پر اٹیک تو نہیں کر رہا نا، میں صوفی سے معلوم ہوں، بڑی شریفانہ باتیں کرتا ہوں. جس کا قرآن پر ایمان ہے اس کا صدیق کی دستار پر بھی ایمان ہے. جو قرآن کو لا ریب اور بے عیب مانتا ہے وہ صدیق کو بھی نبی کا عاشق زار مانتا ہے. اور جس کا صدیق پر ایمان نہیں اس کا قرآن پر ایمان نہیں. سبحان اللہ العظیم. دیکھیے جی، کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے صرف صدیق کے مقدر میں لکھ دی. پہلی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے مدینہ پاک جاتے ہیں. بڑا انوکھا فیصلہ ہے. فیصلہ نبی کا، حکم رب قدیر کا. میرے پیغمبر رات کو نکل جائیے. یا الہ العالمین، راز کا سفر ہے، راتوں رات نکلنا ہے. کسی کو بتاؤں کہ نہیں؟ فرمایا نہ نہ بتانا کسی کو نہیں. ایک کو بتانا ہے، ایک کو ساتھ لے کے جانا ہے. بتانا کس کو ہے؟ ہاں ماشاءاللہ آپ جاگ رہے ہیں. ویسے میرا دل کرتا ہے کہ میں 1 گھنٹہ اور تقریر کروں. ہاں جی، اب ڈھیلے پڑ گئے آپ. بتایا کس کو؟ ساتھ کس کو لے کے گئے؟ میرے نبی، بڑی راز کا سفر ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. ایک کو بتانا ہے، ایک کو ساتھ لے کے جانا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے نبی کے دامن میں علی کی اپنی شان ہے، صدیق کی اپنی شان ہے. علی ادھر آؤ. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو میں جا رہا ہوں مدینہ المنورہ، یہ فلاں فلاں بندے کی امانت ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے. صبح یہ امانتیں دے کے تم بھی مدینہ چلے آنا. اب میرے بستر پہ سو جاؤ. واقعہ ٹھیک ہے جی، میں اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہا، خدا نہ کرے. یہ میرا بستر ہے، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ.
کتنی خطرناک رات تھی. یہ علی کا جگر تھا. تلواریں باہر نکلی ہوئی تھی کافروں کی, اور وہ تلواروں کی چمکتی دھاروں میں نبی کے بستر پہ سو گیا. کسی نے پوچھا علی آپ کو ڈر نہیں لگا؟ فرمایا ویسی میٹھی نیند کبھی زندگی میں آئی ہی نہیں تھی. کیوں کہ اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے فرمایا امانتیں دے کے تم بھی مدینہ پہنچ جانا. میرا ایمان بن گیا مدینہ سے پہلے موت نہیں آئے گی. مدینہ سے پہلے موت نہیں ہے. جو علی چمکتی تلوار کی دھاروں میں نبی کے بستر پہ سو گیا, اس بہادر علی سے ابو بکر خلافت چھین کے لے گیا, فاطمہ کا باغ بھی چھن گیا. یہ اہل بیت کی اہانت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں, کسی نے کچھ نہیں چھینا. صدیق کا جو حق تھا وہ اللہ نے بھی دیا, اہل بیت نے بھی دیا. ایک نبی کے بستر پہ دوسرے نبی کے ساتھ. یہاں مجھے بخاری شریف کی ایک روایت یاد آ گئی. خدا کی قسم دل کی گہرائیوں سے سنیں اور پھر غور کریں. امام بخاری روایت لے کر ہے, لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی, حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی, اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو جگری یار بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا. جی, لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی, اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو جگری یار بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اللہ کی جگہ میرے دل میں کوئی آ سکتا تو ابو بکر صدیق تھا. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے دو مسئلے حل کر دیے, توحید کا بھی, ابو بکر کی صداقت کا بھی. جہاں رب ہو وہاں کوئی اور آ سکتا نہیں. اگر کسی کے آنے کی گنجائش ہوتی رب والے مقام پر, محبت والے خانے میں, ابو بکر صدیق تھا. اللہ اکبر. کچھ مسئلے اللہ کے نبی نے حل کر دیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری دنوں میں بیمار ہوتے ہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ سیدہ حفصہ گھر کے اندر موجود ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا. جی یا رسول اللہ. بلال نے اذان دے دی. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو کہو میری جگہ نماز پڑھا دے. توجہ ہے جی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر بن خطاب آپ کے پیروں کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کہہ دیجیے. حضور نے فرمایا نہیں. عباس موجود ہے, حضور نے فرمایا نہیں. علی آپ کے پینتی کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو فرما دیجیے. فرمایا نہیں. روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنے تکیے مبارک سے یوں سر اٹھا کے پتہ کیا کہا, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میں بھی دیکھ رہا ہوں عمر بیٹھے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں علی بیٹھے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں عباس بیٹھے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں ابو عبیدہ بن جراح بیٹھے ہیں, لیکن مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. اللہ کی قسم ابو بکر کے ہوتے ہوئے نہ عمر مصلی پہ آ سکتا ہے نہ علی آ سکتا ہے. اللہ کے نبی نے مسئلہ حل کر دیا کہ میرے جیتی جی سن لو, میرے بعد خلافت کو ماننا ہے, امامت کو نہیں ماننا. یہ میرے نائب ہیں, میرے جانشین ہیں. صدیق کو تلاش کیا گیا, مصلی پہ کھڑے ہوئے. کچھ دیر کے بعد نبی علیہ السلام کی طبیعت سنبھل گئی. فرمایا مجھے مسجد لے چلو. ایک طرف عباس, دوسری طرف علی, یوں دونوں صحابہ کا سہارا لے کر حضور مسجد سے باہر آ رہے ہیں.
اللہ نے بتا دیا جس پر نبی کا ایک بازو بچھ جائے وہ عباس ہوتا ہے، جس پر نبی کا دوسرا بازو بچھ جائے وہ علی ہوتا ہے، اور جس پر پوری نبوت بچھ جائے وہ ابو بکر صدیق ہوتا ہے. کیونکہ یہ اعزاز کس کا ہے؟ صرف ابو بکر صدیق. یہ اعزاز کس نے دیا؟ مولانا عبدالستار توسوی نے، مولانا قاضی مظہر حسین نے، علامہ ابن تیمیہ نے، شاہ ولی اللہ نے، امام ابو حنیفہ نے، رب کائنات نے دیا. رب کے فیصلوں پہ کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا. بلکہ اس سے اگلی بات، جب صدیق نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں، کیونکہ مصلی یوں تھا نا، ایسے گجرے سے نکلے. صدیق نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں، قرات شروع ہو گئی مغرب کی نماز کی. حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے سرکنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا الا مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہر. امام بخاری کے الفاظ، الا مکانک یا ابا بکر. دیکھیے جی، جگہ کس کی تھی؟ مصلی کس کا تھا؟ یہ نہیں فرمایا میرے مصلی پہ ٹھہر. میں بلکسر آتا ہوں، مجھے مولانا مخلص عبداللہ صاحب کہتے ہیں جی آج میری جگہ آپ نماز پڑھا دیں جی. یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی جگہ نماز پڑھیں، ان کو پتہ ہے قبضہ کر لے گا. آج آپ میری جگہ نماز پڑھا دیں جی، یہ جملہ استعمال ہوتا ہے نا جی. آپ ہمارے مہمان ہیں جی، آئیے جی آج میرے مصلی پر آپ نماز پڑھا دیجئے. حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر میرے مصلی پہ ٹھہر. الا مکانک یا ابا بکر. اللہ کے نبی کے الفاظ نے امامت کے عمارت کو توڑ پھوڑ کے صدیق کی خلافت کا سر بلند کر دیا. جو میرا مصلی ہے وہی ابو بکر کا ہے، جو میرا مقام ہے وہی ابو بکر کا ہے، جو میری مسند ہے وہی ابو بکر کی ہے. بعد میں تیری میری کے چکروں میں نہ پڑنا. جو علی کا حق تھا وہ علی کو مل گیا، جو صدیق کا حق تھا وہ صدیق کو مل گیا. گنجائش ہے کوئی 10 منٹ اور بات کر لیں جی؟ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق کو اطلاع ملی، آپ تشریف لائے. نبی علیہ السلام کے چہرے انور سے کپڑا مبارک اتارا اور چوما. حضور کے چہرے انور کو چوما. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مسئلہ نکالا، اور تمام فقہائے احناف نے بھی اس کی تائید کی کہ اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ میت کو چومنا جائز ہے. ہاں البتہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حد تک احتیاط برتتے ہیں کہ غسل سے پہلے مکروہ ہے، غسل دینے کے بعد میت کو چوم لینا چاہیے اگر کوئی چومنا چاہے تو. اور صدیق نے تاریخی الفاظ کہے طبت حیا و میتا. یا رسول اللہ آپ زندہ تھے تب بھی پاک تھے، آج آپ دنیا چھوڑ گئے آپ تب بھی پاک. یہ مسئلہ کس نے حل کیا؟ حضور ہوں یا نہ ہوں یہ پاک ہے. اور اگلا مسئلہ لا یذیقک اللہ موتتین ابدا. امام بخاری کے الفاظ صحیح بخاری کے صفحہ 512 پہ آ رہے ہیں. لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا. میرے محبوب اللہ آپ کو 2 موتوں کا ذائقہ نہیں چکھائیں گے. کیا مطلب؟ ایک موت تو آ گئی نا، جب آپ روزے عطر میں جائیں گے روح لوٹ آئے گی، پھر آپ قیامت تک اپنے روزے میں زندہ رہیں گے. 2 تحریکوں کی قیادت حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے، قافلہ مسئلہ حیات الانبیاء کی اور قافلہ تحفظ ختم نبوت کی. یہ 2 مسئلے حضرت ابو بکر صدیق نے حل کیے. کہیں بھی نبی کی حیات کی بات ہے، حیات النبی کی، کہہ دو اس مسئلے کو سب سے پہلے کھولنے والے ابو بکر صدیق ہیں. کہیں بھی نبی کی ختم نبوت کی بات ہے تو کہہ دو اس مسئلے کے سب سے پہلے محافظ ابو بکر صدیق ہیں. ہماری قیادت کسی عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں، صدیق کی صداقت والے ہاتھوں میں. کتنے مسئلے حل ہو گئے جی؟ طبت حیا و میتا ایک،
اللہ آپ کو 2 موتوں کا ذائقہ دو. تیسرا، صحابہ کرام میں اختلاف پڑ گیا، غسل دینا ہے، کپڑے مبارک اتارا جائے کہ نہیں. کچھ صحابہ نے کہا لباس مبارک اتارا جائے، کچھ صحابہ نے کہا لباس مبارک نہ اتارا جائے. اللہ نے ابو بکر کو امام بنا کے صحابہ کی صف میں کھڑا کر دیا. کہنے لگے بھائیو، اللہ نے میرے دل کے اندر یہ بات اتاری ہے کہ حضور کو کپڑوں سمیت غسل دو. صدیق نے کہا، 2.25 لاکھ صحابہ چپ کر گئے. کتنے مسئلے حل ہو گئے. نمبر 4، اختلاف پڑ گیا. انصاریوں نے کہا ہم حضور کو جنت البقیع میں دفن کریں گے. مہاجرین نے کہا نہیں، ہم تو مکہ مکرمہ لے کے جائیں گے. تلواریں باہر نکل آئیں. ابو بکر آگے بڑھیے، مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، اختلاف پڑ گیا. انصاری کہتے ہیں جنت البقیع میں دفن کریں گے، مہاجرین کہتے ہیں مکہ مکرمہ لے کے جائیں گے. صدیق تاج صداقت لے کر پھر آگے آ گئے. فرمایا لوگوں، میرے محبوب مدینہ میں دفن ہوں گے لیکن جنت البقیع میں نہیں، میری بیٹی عائشہ کے حجرے میں دفن ہوں گے. کیوں؟ یہ مسئلہ بھی میرے نبی نے حل کیا کہ نبی کی روح جہاں نکلتی ہے اس کی میت کی تدفین بھی اسی جگہ پہ ہوتی. یہ مسئلہ کس نے حل کیا؟ آپ کیوں کاٹتے پھرتے ہیں جناب؟ آپ کیوں ترازو اٹھا کے صحابہ کو تولتے پھرتے ہیں؟ اللہ نے صدیق کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا. کتنے مسئلے حل ہو گئے جی؟ 4. اب اگر اگلا کرتا ہوں نا تو پھر کہیں تومت نہ لگ جائے کہ یہ پنجتنی ہے، اس لیے 5ویں کے ساتھ 6ٹا بھی بیان کر دیں گے تاکہ بات ذرا کور ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ ذرا ایک نعرہ لگا دیں، خلافت راشدہ. ماشاءاللہ بلکسر جاگ رہا ہے. یہ بلکسر کا کمال ہے جی. اللہ اس مرکز کو قائم رکھے، سلامت رکھے قیامت کی صبح تک. اونچی آواز سے آمین کہہ دیں تاکہ بیچ میں ہمارے کوئی اہل حدیث بھائی بیٹھے ہوں تو وہ اگلے جلسے پر بھی ہے. یہ خوش ہو جاتے ہیں نا آمین اونچی کہنے سے، ہمارے بھائی خوش ہو جاتے ہیں. اونچی آواز سے آمین کہہ دیں بھائی. کتنے مسئلے حل ہو گئے جی؟ 4. 5واں مسئلہ، نبی کی نماز جنازہ کون پڑھائیں گے؟ علی کا حق ہے، عباس کا حق ہے، عمر کا حق ہے. نہیں جی ابو ایوب انصاری کا حق ہے. او جی فلاں کا حق ہے. نہیں جی ابو بکر صدیق کا حق ہے. نہیں جی سعد بن عبادہ کا حق ہے. صدیق تاج صداقت لے کر پھر آگے آ گئے. لوگوں نہیں، حضور کے جنازے کی صف بندی نہیں کرنی. یہ نبیوں کے امام کا جنازہ ہے. سنو، میت مبارک میری بیٹی عائشہ کی حجرے میں موجود رہے، 10 صحابہ اندر آئیں، درود پڑھ کے نکلتے جائیں، یہی مصطفیٰ کا جنازہ ہے. سنی بھی یہی کہتے ہیں اور علامہ محمد بن یعقوب کلینی نے اصول کافی کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے. بلکہ علامہ باقر مجلسی انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے حیات القلوب کے اندر. نبی کا جنازہ پڑھانے کی ترتیب اللہ نے اس امت کے جس فرد فرید کے سینے میں ڈالی وہ ابو بکر صدیق. سارے مسئلہ میں صدیق آکے اور خلافت میں ابو بکر پیچھے. یہ کس کی تقسیم ہے؟ ہر کام میں ابو بکر آگے رہے. کلمہ پڑھنے میں ابو بکر آگے، قیادت کرنے میں ابو بکر آگے، ہجرت کی رات ابو بکر آگے، معراج کی رات ابو بکر کی آواز عرش معلیٰ پر، مال دولت خرچ کرنے میں ابو بکر آگے، پیغمبر کی حیات فی القبر کا مسئلہ حل کرنے میں ابو بکر آگے، پیغمبر کی حیات مبارکہ میں مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے میں ابو بکر آگے، پیغمبر کو غسل دینے کے مسئلہ بتانے میں ابو بکر سب سے آگے، پیغمبر کا جنازہ پڑھانے کی ترتیب میں ابو بکر سب سے آگے. تو پھر مان لو خلافت میں بھی ابو بکر آگے ہے. او جی امیر معاویہ نے بڑی گڑبڑ کر دی. کیا ہو گیا جناب؟ بیٹے کو جانشین بنا دیا جی. یہ بھی کوئی بات ہے؟ اچھا جی علی کے جانشین کون ہے تمہارے نزدیک؟ دوسرے امام کون ہے؟ حسن. تیسرے حسین. چوتھے زین العابدین. اس کے بعد باقر. اس کے بعد جعفر صادق. اس کے بعد علی رضا. اس کے بعد تقی نقی. یہ سب کون تھے؟ کہتے جی ایک دوسرے کی اولاد تھے. تو سنت معاویہ پہ تم چل رہے ہو کہ ہم چل رہے ہیں؟ نہیں سمجھے؟
اور بھائی ہم نے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو قبول ہی نہیں کیا. اس ترتیب پہ آج چل رہے ہو تو تم ہی چل رہے ہو جو امامت کی ریتلی دیواریں کھڑی کر کے مذہب اسلام کو بدنام کر رہے ہو. نہیں، پیغمبر کی ختم نبوت بھی باقی ہے، صدیق کی خلافت بلا فصل بھی باقی ہے. یہ نعرہ فرقہ وارانہ ہے یا محبوبانہ ہے؟ اس کے اندر نرمی، اخوت، یگانگت، الفت، اتحاد کی دعوت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ بھائی سارے نبی کے خلفاء حق پہ ہیں. اور خلفائے معودہ کتنے ہیں؟ 4. اللہ اکبر. اگلی، میں یہ تو نہیں کہتا کہ آخری بات، لیکن آخری باتوں میں سے ایک بات. اصل میں میرا دل کر رہا ہے کہ میں 1 گھنٹہ 11 بجے تک تقریر چلی جائے گی انشاءاللہ. 10 بج گئے جی، 5 منٹ رہتے ہیں، 1 گھنٹہ ہو. ٹھیک ہے جی؟ صرف بزرگ بولے، جوان نہیں بولے. بیٹھیں گے جی 1 بجے تک، 11 بجے تک. ہاں جی چلو انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. اب یہ 5-10 منٹ انشاءاللہ. جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی سعدہ کے اندر میٹنگ کر رہے ہیں. ہم انصاریوں میں سے کس کو خلیفہ منتخب کریں؟ مہاجرین نے کہا نہیں یہ ہمارا حق ہے، ہم کسی کو خلیفہ منتخب کریں گے. ابو بکر نے چھٹا مسئلہ حل کیا. ابو بکر تشریف لائے. بھائیو، میں نہیں کہتا انصاریوں میں سے کسی کو بناؤ، میں نہیں کہتا مجھے بناؤ، میں نہیں کہتا اسے بناؤ. میں تو نبی کا ایک فرمان سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، میرے بعد والی جو بھی ہوگا قریشی ہوگا، جو بھی ہوگا قریشی ہوگا. بس قریشیوں میں سے کسی کو منتخب کر لو. سعد بن عبادہ 2 بندوں کو سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ابو بکر اچھا پھر خلیفہ تم ہو. ابو بکر نے کہا نہ بھی نہ، جو بولے وہی کنڈا کھولے. میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے خلیفہ بناؤ، میں نے مسئلہ بتایا. سعد بن عبادہ نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ 2 بندوں کا سہارا لیا، کھڑے ہو کر کہا ابو بکر ہجرت کی رات تو نے پیغمبر کا فضل اٹھایا ہے، حضور نے اپنی زندگی میں تجھے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہے. اللہ کی قسم وفات رسول کے بعد اگر محمد کا جانشین بن سکتا ہے تو ابو بکر صدیق بن سکتا ہے. یہ مسئلہ بھی کس نے حل کیا؟ یہ فرقہ وارانہ باتیں ہیں، یہ کوئی ہماری تقسیم ہے. لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا. میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی دل جانی بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا. ہائے ہائے. بس آخری منظر کشی کی ایک جھلک. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی. یا اللہ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو نکال دیا کافروں نے. کہاں سے؟ مکہ المکرمہ سے. جب ان کو نکال دیا کافروں نے. ثانی اثنین، نبی 2 میں سے دوسرے تھے. پہلا کون تھا؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کوئی انکار کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. خدا کی قسم دنیا کی ساری تفسیریں کھول کر دیکھ لو، لوگوں نے بڑے بڑے جھوٹ بولے لیکن یہاں آ کر کوئی جھوٹ بول نہ سکا. سارے کہتے ہیں دوسرا ابو بکر صدیق تھا. ثانی اثنین، ادھر سے گنتی کرو تو ابو بکر پہلے، دوسرے حضور. ادھر سے دیکھو تو دوسرے وہ، پہلے یہ. اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں کہاں تھے. کتنی عجیب بات ہے، لوگوں کا قرآن غار میں، میری غار قرآن میں. لوگ کہتے ہیں جی ہمارا قرآن غار میں ہے. میں نے کہا جب آئے گا دیکھی جائے گی، فی الحال تو ہماری غار قرآن میں ہے. جن کی غار قرآن میں ہے ان کی غار بھی سلامت، ان کا قرآن بھی سلامت. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. جس علی نے خیبر کے اندر جرت کے جوہر دکھائے، جو علی ننگی تلواروں کی دھاریں
چمکتی تلواریں دیکھ کر نبی کے بستر پہ سو گئے. اگر خلافت ابو بکر کا حق نہ ہوتا تو علی بزدل بن کے بیٹھ جاتے یا حق کے لیے باہر نکلتے؟ نہیں نہ نکلے. حسین نکلے نا, علی نہیں نہ نکلے. حسین یزید کے خلاف نکلے, علی ابو بکر کے خلاف نہیں نکلے, علی عمر کے خلاف نہیں نکلے, علی عثمان کے خلاف نہیں نکلے. تو پھر مان لو ان چاروں نے ایک دوسرے پر اعتماد کیا ہے. یہ بزدلی نہیں تھی, یہ خدا کی فیصلوں پر لبیک تھا, یہ خدا کی تقسیم پہ لبیک تھا. اس لیے بھائیو دین کے قریب آؤ تاکہ پسوڑیوں سے بچ جاؤ. ہمارے دوست پسوڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں. پہلے کہا جی وہ امام, پھر وہ. جب پریشان ہوئے کہ آخر کب تک نئے نئے امام بنیں گے, آخر انہوں نے پہاڑا ہی ختم کر دیا کہ بس آخری غار میں ہے, وہ قیامت کے قریب آئے گا. اللہ خیر صلاح. اس پریشانی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کے سارے آل حق, نبی کے سارے ازواج حق, نبی کی ساری بنات حق, نبی کے سارے اصحاب حق, نبی کا مکہ حق, نبی کا مدینہ حق. اور بھائی بات تو اتنی ہے, ہم یہ کہتے ہیں جس طرح زمزم پانی ہے لیکن عام پانیوں جیسا نہیں. زمزم پانی ہے لیکن سارے پانیوں سے افضل. حجر اسود پتھر ہے لیکن سارے پتھروں میں افضل. رمضان المبارک مہینہ ہے لیکن سارے مہینوں میں افضل. لیلۃ القدر رات ہے لیکن ساری راتوں میں افضل. مکہ المکرمہ شہر ہے لیکن سارے شہروں میں افضل. قرآن مجید کتاب ہے لیکن ساری کتابوں میں افضل. جبریل امین فرشتہ ہے لیکن سارے فرشتوں میں افضل. حضور نبی ہیں لیکن سارے نبیوں میں افضل. ابو بکر صحابی ہیں لیکن سارے صحابہ میں افضل. یہ فیصلے کس نے کیے؟ اگر آپ کو نیند نہ آ رہی تو میں اتنا زور نہ لگاتا. میں نے دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں, آنکھیں مل رہے ہیں, جمعیہ لے رہے ہیں, تو مجھے زور لگانا پڑ گیا. الحمدللہ کہ آپ بیدار ہو گئے. مرکز بل کا سر بیدار رہے گا انشاءاللہ. پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. لا تحزن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو باتوں میں اڑا دینا, کانوں کی سماعتوں سے گزار دینا بڑا آسان ہے, لیکن رات کی تنہائی میں, غار ثور کے اندر رات کی تنہائی میں اکیلے جاگ کر گود میں نبی کا سر رکھ کے سلا کر اور پوری رات پہرا دینا اس عشق کے ترازو پہ تل سکتا ہے تو اللہ کی مخلوق میں صرف ابو بکر صدیق تل سکتا ہے. اس لیے تو کہا آپ کی والدہ ماجدہ نے پریشان نہیں ہونا. مجھے کسی عاطف غیبی نے یہ آواز دے کر کہا ہے, یا امت اللہ کی بالتحقیقی ابشری بالولد العتیقی اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی. اللہ نے غار کی رفاقت کے لیے محبوب کو چن لیا ہے, تیرے مولود کو چن لیا ہے, نو مولود کو چن لیا ہے. اللہ نے قیامت کی صبح تک ان کے سر پر پیغمبر کی رفاقت کا تاج رکھ دیا ہے. دنیا کی کوئی طاقت صدیق کے سر سے یہ تاج رفاقت اور صداقت اتار نہیں سکتی انشاءاللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھو پاؤں نظر آ رہے ہیں. کافر تعاقب کرتے 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 غار کے دہانے پہ پہنچ گئے. اللہ اکبر. آج بھی بڑے بڑے پہلوان یہاں سے عزم لے کر جاتے ہیں کہ ہم غار ثور پہ چڑھیں گے, لیکن وہاں جا کے ہمت ہار جاتے ہیں. ہارتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں ہارتے ہیں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں اس عشق کے ترازو پہ کوئی کوئی تلتا ہے, سارے نہیں تلتے. آج تو راستے بن گئے, آج تو جانوروں کا اور موذی درندوں کا خوف نہیں. ابو بکر جب نبی کی نبوت کا بوجھ اٹھا کے جا رہے تھے, مولانا ضیاء القاسمی فیصل آباد والے مرحوم بڑی عجیب بات کہا کرتے تھے. گلاب کے پودے پہ گلاب کا پھول, موتیے کے پودے پہ موتیے کا پھول, چمبیلی کے پودے پہ چمبیلی کا پھول. ہجرت کی رات رب نے ضابطے بدل دیے. جب حضور ابو بکر کے کندھوں پر سوار تھے, رب نے کہا آج پودا ابو بکر کی صداقت کا ہوگا, پھول محمد کی نبوت کا ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کفار تعاقب کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے, ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. اللہ نے منظر کشی کی. اذ یقول لصاحبہ,
جب میرا نبی اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا، اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا، حضرت مولانا کرم الدین دبیر رحمت اللہ علیہ، والد ماجد قائد اہل سنت مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر. فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ پہلے حدیث ہے پھر قرآن ہے. مولانا کرم الدین صاحب نے السیف المسلول کے اندر یہ بات لکھی ہے. یہ پہلے حدیث ہے. حضور نے فرمایا اپنے دوست کو لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا. نبی کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات عرش معلی سے ٹکرائی اور وہاں سے قرآن بن کر صدیق کی چھاتی پہ اتر. قیامت کی صبح تک صدیق کی صداقت بھی سلامت، قرآن کی عظمت بھی سلامت، محمد کی ختم نبوت بھی. حضور کے جانشین کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضور آخری نبی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ حضور کے بعد آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نبی بھی کوئی نہیں، نبی کی صفات والا بھی کوئی نہیں. دیکھیں نا بھائی، معصوم یہ نبی کی صفت ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں لیکن آخری معصوم نہیں ہے، وہ نبوت کا چور دروازہ نکالنا چاہتا ہے. اللہ نے چور دروازوں کو صدیق کی خلافت کے ذریعے بند کر دیا. صدیق کے وجود اور صدیق کی خلافت کے ذریعے اللہ نے چور دروازوں کو بند کر دیا اور ڈپٹی لگا دیا اہل سنت کی. سنیو، اگر ختم نبوت کے منصب تک چوروں اور ڈاکوؤں کی رسائی نہ ہونے دینا چاہو تو صدیق کی خلافت کا چرچا کرو. چور خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے، ڈاکو خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے. خلافت کا مطلب ہے پیچھے ہٹنا، امامت کا مطلب ہے آگے ہونا. حضور کے بعد کوئی آگے ہو سکتا ہے کہ پیچھے؟ امامت کا مطلب ہے آگے ہونا، خلافت کا مطلب پیچھے ہونا. ہم کہتے ہیں حضور کی امامت مسلم، اب جو بھی ہوگا وہ حضور کے پیچھے ہوگا. اور اللہ نے بتا دیا حضور کے پیچھے اول نمبر پر جو نظر آئے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.